بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ کریں گے نیکسٹ جو ہماری صفت تھی جہر۔ کل ہم نے کیا ہمس اور نیکسٹ اس کا پارٹ تھا جہر۔ لغوی معنی ہے اس کا بلندی۔ جہر کا جو لغوی معنی ہے وہ بلندی ہے۔ اگر ہم نے ہمس کو غور سے کیا ہوگا تو ہمیں جہر کی بہت ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی تھا بلندی، یعنی آواز کی بلندی، اونچی۔ جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں تو وہ ذرا لاؤڈنیس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، تھوڑا اونچا طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو میں ورڈ بھی بتا دوں، بلندی، اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں بلندی، سیڑھیوں کی بلندی کہہ سکتے ہیں یا کسی بھی چیز کی بلندی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں جو یہ بلندی ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، فارسی کی صفت اس میں پائی جاتی ہے، تو یہ بلندی ہوتا ہے، بلندی نہیں ہوتا۔ بعض ہم بھی کہتے ہیں کہ بلندی بلندی، تو اس چیز کی آپ نے جو مسٹیک ہم کرتے ہیں اردو میں وہ بھی آپ نے اپنی دور کر لینی ہے۔ بلندی ورڈ نہیں ہوتا، ورڈ ہوتا ہے بلندی۔ جی، لغوی معنی ہم نے اس کا دیکھ لیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اصطلاحی معنی۔ قوت کی وجہ سے آواز کا بلند ہونا۔ قوت کی وجہ سے کس کا؟ آواز کا بلند ہونا، یعنی اس میں قوت بھی پائی جاتی ہے، مضبوطی بھی پائی جاتی ہے۔ جب ہم جہر کے جو الفاظ ہیں ان کو ادا کرتے ہیں، مضبوطی بھی پائی جاتی ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، جو آواز ہے وہ بھی اونچی آتی ہے۔ آواز بھی جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں، ان کی ادائیگی کرتے ہیں، تو اس میں آواز بھی لاؤڈ ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم نے دیکھا لغوی معنی اس کا کہ بلند، اور جو ہم نے اصطلاحی معنی دیکھا کہ قوت کی وجہ سے، مضبوطی کی وجہ سے، جب ہم اس حرف کو ادائیگی کرتے ہیں حروف کی تو اس کی وجہ سے آواز بلند ہو جاتی ہے۔ جہر کی صفت حروف محموسہ جو ہم نے کل پڑھے تھے، حروف محموسہ بتائے گئے تھے آپ لوگوں کو 10 ہیں، وہ آپ لوگوں نے زبانی یاد کر لیے ہوں گے۔ نیکسٹ حروف محموسہ کو چھوڑ کر باقی 19 پائے جاتے ہیں۔ 19 کس کے ہیں؟ جہر کے الفاظ ہیں۔ کل ہماری جو حروف تہجی ہوتی ہے وہ 29 ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور ان میں سے جو حروف محموسہ ہیں وہ 10 ہیں۔ وہ کون کون سے تھے؟ فحصہ، شخص، سکت، فحصہ شخص سکت، فا ہا سا ہا، شین خا صاد سین کاف تا، اور باقی جو 19 ہیں وہ کہلاتے ہیں حروف مجہورہ جو کہ جہر میں پائے جاتے ہیں۔ الف، با، جیم، دال، ذال، را، زا، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، لام، میم، نون، واو، حمزہ اور یا۔ یہ ٹوٹل 19 حروف ہیں جو کہ حروف مجہورہ کہلاتے ہیں۔ ان میں بلندی بھی پائی جاتی ہے، اور ان الفاظ میں ادائیگی کے وقت مضبوطی بھی، قوت بھی پائی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ جو حروف محموسہ تھے، جو 10 تھے ٹوٹل، ان کو زبانی اچھے سے یاد کر لیں گے تو جو باقی 19 رہ جائیں گے وہ آپ کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارے حروف مجہورہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کی ادائیگی، ان کو ادا کس طرح کرنا ہے، ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی، کیا مین چیز ہے جو کہ ہم حروف جہر میں دیکھیں گے، وہ ہمیں مین چیز یاد ہوگی، پھر ہی حروف جہر ادا ہوں گے۔ حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز قوت سے ٹھہرتی ہے اور سانس جاری نہیں رہتی، اور آواز میں بلندی ہوتی ہے۔ کیا ہے اس میں؟ دوبارہ سے دیکھیں، حروف مجہورہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز قوت سے ٹھہرتی ہے، مضبوطی سے رک جاتی ہے، اور جو ہماری سانس ہے وہ اس میں جاری نہیں رہتا، اور آواز میں لاؤڈنیس، بلندی آ جاتی ہے۔ آواز میں کیا آ جاتی ہے؟ بلندی آ جاتی ہے۔ تو جب ہم حروف جہر کو ادا کریں گے تو ہمیں ان کے مخرج بھی پتہ ہونے چاہیے، اور ان میں ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ مضبوطی بھی آئے، شدت بھی آئے، اور قوت بھی آئے، اور اس کے علاوہ بلندی بھی آئے۔ جیسے بخیلا، بخیلا، اب اس میں ہم سانس تو ہماری جاری نہیں ہے نا، با یہ والی سانس تو ہماری بالکل بھی جاری نہیں ہے، اس میں سانس کیا ہماری سٹاپ ہو رہی ہے، اور جو ہماری مضبوطی ہے وہ اس میں آ رہی ہے، با لاؤڈنیس ہو رہی ہے۔ آواز بھی دیکھیں، آواز کی بھی لاؤڈنیس ہے، بخیلا۔
یہ ہمارے حروف مجہورہ ہیں، ان کی آپ لوگوں نے مشق کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی پریکٹس اچھے والی ہو جائے. کم سے کم 7 سے 10 دفعہ کریں تاکہ آپ کو یہ زبانی یاد بھی ہو جائیں. حروف محموسہ ہم لوگ زبانی جو 10 ہیں وہ یاد کر لیں گے، جو حروف مجہورہ ہیں وہ ہمیں خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ رہ گئے ہیں اور یہ ہمیں یاد ہو جائیں گے. الف با جیم یہ میں نے بتا دیا پہلے کہ یہ کون سے حروف ہیں. جیسے بخیلہ، بخیلہ، بحجارة، بحجارة، جعل، جعل، سانس اس میں سٹاپ ہو رہی ہے اور جو ہماری آواز ہے وہ جاری ہے. جعل، جعل، جا، جا. اگر ہم اس میں سانس جاری رکھتے ہیں تو وہ پڑھا جائے گا جا، مطلب کہ ساؤنڈ آئے گی کس کی؟ ہمس کی. تو وہ اس میں ہمس کی ساؤنڈ تو نہیں آ رہی، تو آپ نے اس چیز کو بھی فوکس کرنا ہے کہ ہماری کیا ان حروف میں سانس جو ہے وہ جاری نہیں رہتا. ٹھیک ہے. جعل، جعل، سب مل کے ایک آواز میں پڑھیں. دخل، دا، دخل، دخل. اور اس میں آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہماری جو ادائیگی ہے وہ زیادہ لمبی بھی نہ ہو جائے. جیسے بعض اسٹوڈنٹس کرتے ہیں دخل، یہ بھی نہیں ہو. جو اگر خو کے ساتھ الف ہوگا پھر خو، اور لام کے ساتھ الف ہوگا پھر لا پڑھا جائے گا. ادروائز ہم نے صرف زبر کا حق ادا کرنا ہے. دخل، دخل. اس میں بھی کیا ہماری جو سانس ہے وہ جاری نہیں رہ رہی ہے. نیکسٹ ہمارا جو را ہے وہ ہمیشہ پر موٹا پڑھا جاتا ہے. رب العالمین، رب العالمین. را، را، اس میں بھی ہماری جو سانس ہے وہ جاری نہیں ہے. تو حروف مجہورہ ان کو آپ نے زبانی اچھے سے یاد